اگر امتی اپنے نبی کی محبت میں، نبی کے پیار میں، نبی کی عقیدت میں، نبی کے عشق میں درود و سلام پڑھتا ہے، تو اگر نبی سے دور تھا تو درود و سلام اسے نبی کے قریب کر دیتا ہے۔ اگر امتی گناہگار تھا، اپنے نبی کی محبت میں سچا ہے، نبی کی عقیدت میں سچا ہے، تو یہ درود و سلام پڑھنا اسے نیکوکار بنا دیتا ہے۔ اگر اس کا نامہ اعمال گناہوں سے آلودہ تھا، نبی پر درود پاک والا عمل اس کے نامہ اعمال کو گناہوں سے پاک کروا دیتا ہے۔ اگر یہ درود پاک پڑھنے والا عام تھا، اگر درود پاک سچی محبت و عقیدت میں پڑھتا ہے، تو درود پاک کی برکت سے اللہ اسے حضور کے عاشقوں میں قبول فرما لیتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر یہی درود و سلام پڑھتے پڑھتے، یہ درود و سلام پڑھنے والا عاشق یا ہماری کوئی ماں بہن مصطفیٰ جان رحمت پر درود و سلام پڑھنے کی عادی ہو، اگر یہ دنیا سے چلی جائے تو اللہ کریم جس طرح درود و سلام کی برکتیں دنیا میں عطا فرما رہا تھا، اسی طرح انتقال کے بعد اس کی برکتیں اسے قبر میں بھی عطا فرماتا ہے۔ اس بات کو اس روایت سے سمجھیے۔ علامہ شیخ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ التذکرہ پہلی جلد صفحہ نمبر 68 پر اس روایت کو تحریر کرتے ہیں۔ ایک اللہ کے ولی خواجہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوئی۔ عرض کیا، یا مرشدی، میری ایک جوان بیٹی تھی، گزشتہ دنوں اس کا انتقال ہو گیا۔ اکلوتی بیٹی تھی، بیٹی کے جانے کا بہت بڑا صدمہ ہے، غم ہے، برداشت نہیں ہو رہا۔ مجھ سے محبت کرتی تھی، ماں سے پیار کرتی تھی۔ یقیناً بیٹیاں باپ سے بھی محبت کرتی ہیں، مگر ماں سے بیٹی کی محبت کمال کی ہوتی ہے، ماں سے بیٹی کا پیار کمال کا ہوتا ہے۔ تو اب اکلوتی بیٹی تھی، بڑی محنت سے پالا پوسا بڑا کیا، جوان کیا، بیمار ہوئی اور اسی بیماری میں انتقال ہو گیا۔ میں چاہتی ہوں کہ میں دیکھنا چاہوں کہ میری بیٹی قبر میں کس حال میں ہے، کیونکہ دنیا میں میری بیٹی کو جو کچھ ہوتا تھا تو وہ میرے سامنے تھا۔ اگر تکلیف ہوتی، بیماری ہوتی، پریشانی ہوتی، میری بیٹی کسی مصیبت میں ہوتی تو میں ماں تھی، آگے بڑھ کر میں اس کو حل کرتی۔ اب اس کا انتقال ہو گیا ہے اور میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ میری بیٹی قبر میں کس حال میں ہے۔ خواجہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو سمجھایا کہ یہ راز کے معاملات ہیں، انسان جب انتقال کر جاتا ہے تو اپنے اعمال لے کر چلا جاتا ہے۔ دنیا دارالعمل ہے اور قبر دارالجزا ہے۔ اب وہ جس حال میں بھی ہے تم مت دیکھو، اللہ کی بارگاہ میں بس اس کے لیے دعا کرتے رہو۔ مگر ماں کی بیٹی تھی تو ماں ہوتی ہے، ماں کی محبت، ماں کی ممتا، ماں کا پیار سچا ہوتا ہے۔ ماں کی محبت میں ملاوٹ نہیں، ماں کی محبت میں جھوٹ نہیں، ماں کی محبت میں دکھاوا نہیں، ماں کی محبت میں فراڈ نہیں۔ ماں اگر اپنی زبان سے اپنی بیٹی کو برا بھلا کہہ بھی دے تو وقتی طور پر وہ غصہ اتار رہی ہوتی ہے، جبکہ حقیقت میں دل سے اپنی بیٹی کے لیے دعائی کر رہی ہوتی ہے۔ تو ماں نے کہا، نہیں، میں دیکھنا چاہتی ہوں، آپ کوئی وظیفہ بتائیے۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ایک عمل بتایا، کہا جاؤ نماز کی پابندی کرو اور نماز کے بعد یہ عمل اتنے مرتبہ اتنی تعداد میں عمل کرو، جب رات کو سو گی تو اللہ نے چاہا تو تمہیں خواب میں اپنی بیٹی کا دیدار نصیب ہوگا۔ ماں خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر چلی گئی، اپنے گھر پہنچی، نماز پڑھتی تھی، رات کو عشاء کے بعد وظیفہ کیا اور وظیفہ کرتے کرتے سو گئی۔ خواب دیکھا، اس کی بیٹی اپنی ماں کے سامنے سے گزر رہی ہے اور بیٹی کا حال یہ ہے کہ اس کے بدن پر تارکول ڈامر کا لباس ہے، گردن زنجیر سے جکڑی ہوئی ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہیں اور بیڑیاں جو ہے وہ زنجیر سے جکڑی ہوئی ہے۔
یعنی ہاتھ بھی زنجیر سے بندھے ہیں، پاؤں بھی زنجیر سے بندھے ہیں، اور بدن پر ڈامر کا لباس پہنا ہوا ہے، اور فرشتے اسے گھسیٹ کر لے کر جا رہے ہیں۔ تو اب یہ ظاہری شکل و صورت جو ماں نے اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا تو ماں ڈر گئی۔ ظاہر ہے کہ یہ ظاہری شکل و صورت ایسا لگ رہا ہے کہ وہ گناہ گار تھی، تو فرشتے اب اسے اس حالت میں دوزخ کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ تو ماں کانپ گئی، آنکھ کھلی تو جسم پسینے سے شرابور تھا۔ اپنی بیٹی کی محبت میں، بیٹی کے پیار میں ساری رات روتی رہی۔ صبح خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پھر حاضر ہوئی اور اپنا پورا خواب سنایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے تجھے منع کیا تھا، یہ اللہ کے راز ہیں، اسے رہنے دو۔ انتقال ہو گیا ہے، اب ہم نے اسے قبر میں اتار کر اللہ کے حوالے کیا۔ اب اس کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں، استغفار کر سکتے ہیں، ایصال ثواب کر سکتے ہیں، نیک اعمال بھیج سکتے ہیں۔ جو ہمیں کہا بس ہم وہ کریں، تو رب نے چاہا تو اچھی حالت میں ہمیں خواب میں دکھا دے گا، اور نہیں بھی چاہا تو ہماری دعاؤں سے، ہمارے استغفار سے، ہمارے ایصال ثواب سے اللہ چاہے گا تو اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا۔ مگر تم نے ضد کی، ماں ہو، ماں کی ممتا ہے۔ اب تم نے دیکھا کہ بیٹی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، پاؤں بندھے ہوئے ہیں، جسم پر ڈامر کا لباس ہے، اور فرشتے دوزخ کی طرف کھینچ کر جا رہے ہیں۔ تو آپ نے اسے کچھ نصیحتیں کی اور وہاں سے رخصت کیا۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کچھ دن گزرے تو میں بھی اس کی بیٹی کے خواب سن کر پریشان ہوا کہ ماں ہے، اب ماں نے دیکھ لیا کہ میری بیٹی بری حالت میں ہے، یعنی قبر میں عذاب میں ہے۔ اب ظاہر ماں ہوتی ہے تو اب وہ اس کی بے قراری، بے چینی اور بڑھ گئی۔ تو آپ سے محبت و عقیدت تھی تو آپ بھی پریشان ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے لیے دعا کرنا شروع کی، استغفار کرنا شروع کیا۔ ولی جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو پھر تو یہ ہو نہیں سکتا کہ امتی بخشا نہ جائے، ولی سے پیار کرنے والا بخش نہ جائے۔ اللہ اپنے ولیوں سے تو ہی حیا فرماتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس ماں کی بیٹی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اب دعا کرنا شروع کی۔ جب بھی نیک عمل کرتا، دعا کرتا، اللہ کی بارگاہ میں اس کی بیٹی کے لیے دعا ضرور کرتا۔ چند عرصہ گزرا، آپ فرماتے میں سویا، سر کی آنکھ بند ہوئی، دل کی آنکھ کھولی، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک حسین و جمیل باغ ہے، اس پر ایک تخت ہے، اور تخت پر ایک حسین و جمیل نوجوان بیٹی موجود ہے، انوار و تجلیات کی اس پر بارش ہو رہی ہے۔ میں اس کے قریب سے گزرا تو اس بچی نے جو حسین و جمیل باغ میں بیٹھ کر، تخت پر بیٹھ کر انوار و تجلیات کی بارش میں نہا رہی ہے، اس نے جیسے مجھے دیکھا تو مجھے دیکھ کر کہنے لگی، خواجہ حسن بصری مجھے جانتے ہو؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ کہا میں اسی ماں کی بیٹی ہوں جو آپ کے پاس آئی اور آپ نے اسے عمل بتایا، اور ماں نے مجھے برے حال میں دیکھا۔ تو خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اس سے پوچھا، بیٹی تو عذاب میں تھی، تیری ماں نے جو خواب دیکھا، تیرے بدن پر ڈامر کا لباس تھا، تیرے ہاتھ پاؤں زنجیر سے بندھے ہوئے تھے، اور فرشتے تجھے دوزخ کی طرف گھسیٹ کر جا رہے تھے، مگر تیری ماں کا خواب بتا رہا ہے کہ تو عذاب میں گرفتار ہے، مگر میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تو جنت کے باغات کی سیر کر رہی ہے، یہ بتا تو صحیح یہ تبدیلی کیسے آئی؟ تو خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں، اس نوجوان حسین و جمیل بیٹی نے کہا، میری ماں نے جو خواب دیکھا تھا وہ بھی سچ ہے، اور آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ بھی سچ اور حق ہے۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میرا انتقال ہوا تو میرے برے اعمال کی وجہ سے مجھے عذاب میں گرفتار کیا گیا، ہمارے قبرستان سے
ایک شخص کا گزر ہوا، اس نے وہاں کھڑے کھڑے مصطفیٰ جان رحمت پر درود و سلام پڑھا اور دعا مانگی، اے اللہ اس درود و سلام کا ثواب میں اس قبرستان والوں کو پیش کرتا ہوں، اس کے صدقے ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ اللہ کو اس مرد قلندر کا درود و سلام پڑھنا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس قبرستان میں 560 مردے جو اپنی قبروں کے اندر عذاب پہ مبتلا تھے، مصطفیٰ جان رحمت پر درود و سلام پڑھنے کی برکت سے اللہ نے ان کی قبروں سے عذاب کو دور فرما کر ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیا۔ کہا ان 560 قبروں میں ایک میں بھی تھی، ایک میری بھی قبر تھی، میں بھی اپنے برے اعمال کی وجہ سے عذاب میں مبتلا تھی، حضور پر درود و سلام پڑھنے کی برکت سے اللہ نے میری بھی بخشش فرمائی اور میرے ساتھ 559 مردوں کی قبر کو عذاب سے دور کر کے اللہ نے ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا۔ اس سے پتہ چلا، خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام محمد بن احمد قرطبی فرماتے ہیں، لوگوں اس سے پتہ چلا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کتنی عظیم ذات ہے کہ اگر ان کا امتی اپنے برے اعمال لے کر قبر میں اتر بھی جائے، اگر وہاں قبرستان میں کھڑا ہو کر کوئی حضور پر درود و سلام پڑھتا ہے، حضور کی محبت میں، حضور کی عقیدت میں، حضور کے پیار میں سلام پڑھتا ہے، اس کا ثواب مردوں کو بخش دیتا ہے۔ تو اللہ کریم جس طرح زندہ پڑھتا ہے تو درود و سلام کی برکت اللہ زندوں کو بھی عطا کرتا ہے، اسی طرح درود و سلام کی برکتیں اللہ قبر میں مسلمانوں کو بھی عطا فرما دے۔